बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सयाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और मैं इस एक सवाल के जवाब की तलाश में साथ हूँ अपने दोस्त अपने उस्ताद जनाब डॉक्टर गुलाम अब्बास के साथ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। और जी सब बहुत शुक्रिया। आप तौकीर बख्शते हैं, इज्जत बख्शते हैं। मेहरबानी है सर आपकी। सवाल सर कवायद के बारे में है जो आपका खास मैदान है। और इस ज़िमन में जी ये जी है कि उर्दू कवायद के बारे में इससे पहले भी आपने कुछ बात की उसकी पर नौआबादियाती असरात के हवाले से। और हम जी देखते हैं कि तकरीबन 100 सवा 100 साल हो गया मौलवी अब्दुल हक की कवायद को। उससे पहले भी कुछ कोशिशें हैं, कुछ बाद में हैं, 20वीं सदी में भी कुछ हुई। तो उन तमाम को देखते हुए आप क्या समझते हैं माहिर कवायद के तौर पर कि उर्दू कवायद नवीसी जो है वो अपने इर्तिका के किस दर्जे पर है इस वक्त? जी। मैं इस सवाल को मौलवी अब्दुल हक की कवायद पे फोकस करके उससे पहले की कवायद नवीसी और माबाद कवायद नवीसी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सर। मौलवी अब्दुल हक की कवायद नवीसी के साथ 100 बरस में उर्दू जबान में उर्दू कवायद नवीसी के जो दो बड़े मॉडल हैं उनकी तकमील होती है। ठीक है सर। उससे पहले बहुत सी किताबें लिखी गई, इमाम बख्श भाई ने लिखी। अगर हम 1806-7 से शुरू करें तो अमानतुल्लाह शहदा से ये बात शुरू होती है। और उसके बाद गिल क्रिस्ट ने भी अमानतुल्लाह शहदा की तर्ज पे एक रिसाला लिखा। इमाम बख्श भाई है। अच्छा, निसार अली बेग मिर्जा के रिसाले हैं। अच्छा जी, मौलवी मोहम्मद हसन की कवायद है। इसी तरीके से एक कवायद उर्दू है बाबू कान सिंह की। ये सारी कवायदें जो हैं वो उर्दू कवायद नवीसी का एक परफेक्ट मॉडल तलाश कर रही हैं। 1904 में फतेह मोहम्मद जलंधरी ने एक किताब लिखी, मिसबाहुल कवायद। सर। मिसबाहुल कवायद अरबी और फारसी के जेर असर सर्फ को अहमियत देते हुए और कलमे की 3 किस्में करते हुए इसम फेल हरफ एक तरीके से एक जामे कवायद थी। सर। उससे पहले जो कवायद नवीसी के काम हुआ था जिसमें अच्छी अच्छी किताबें, मसलन मौलवी मोहम्मद हसन की बहुत अच्छी किताब है रिसाला कवायद उर्दू सचारों। लेकिन फतेह मोहम्मद जलंधरी ने जो किताब लिखी उसने सबका तमाम किताबों का एक तरीके से निचोड़ भी उसमें शामिल कर दिया और अपने अरबी और फारसी के इल्म के जेर असर एक तरीके से उस तर्ज पे एक मोहर लगा दी। अब दूसरी जो तर्ज है वो है जुमले का तज्जिया करते हुए जुमले में कलमा किस किस तरीके से अपना किरदार अदा करता है। इस बुनियाद पर कलमे की 6 किस्में बनी: ठीक है। इस्म, ज़मीर, फेल, सिफत, मुतल्लिक के फेल और हर्फ। ठीक है। ये अंग्रेजी इस तर्ज है। सिलसिले में ये थोड़ा अंग्रेजी तर्ज बहुत पे है। काम पहले थोड़ा बहुत काम पहले होता रहा। सर। ले, लेकिन इस सिलसिले में एक छोटी सी किताब कवायद की, कवायद उर्दू हिस्सा दुम, मौलवी इस्माइल मीरठी ने लिखी और उसने एक सर्फ का मॉडल तैयार किया। सर। ये वो मॉडल था जो मौलवी अब्दुल हक ने अपनाया है तफसील के साथ। ठीक है सर। इस्माइल मीरठी ने एक खाका बनाया, मौलवी अब्दुल हक ने तफसील के साथ और तहकीक के साथ उस मॉडल को अप्लाई किया और सर्फ पे काम किया। साथ मौलवी अब्दुल हक ने ये ख्याल किया कि दीगर तमाम जबानों की तरह उर्दू में भी नाव को अहमियत देनी चाहिए। तो उन्होंने नाव पे बहुत तफसीली काम किया। ठीक है सर।
تو وہ کلمے کی 6 درجاتی جو تقسیم ہے، ایک طریقے سے اس میں اہم ترین کام تھا۔ اب مولوی عبدالحق سے آگے چلیے۔ مولوی عبدالحق سے آگے، مولوی عبدالحق کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے زین العابدین فرجات، یہ میرٹھ کے نواب تھے، ٹھیک ہے سر۔ انہوں نے ایک آئین اردو لکھی 1926 میں۔ ٹھیک ہے سر۔ اب یہ بھی عربی اور فارسی کے بھی عالم تھے اور اردو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے مزید اصطلاحات مولوی عبدالحق کے ماڈل میں وضع کی، مزید تفصیل کے ساتھ اسی کتاب کے صرف کے حصے کو آگے بڑھایا، لیکن ناو کا حصہ جو ہے وہ پھر بھی مولوی عبدالحق کا زیادہ تفصیلی ہے۔ تو وہ جو کام تھا وہ ایک طریقے سے مولوی عبدالحق کے اور مصباح القواعد کا جو کام ہے، اس کام میں جزوی تبدیلیوں کے ساتھ ایک نیا کام تھا۔ اب اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے آئین اردو کے شروع میں مولوی عبدالحق کی قواعد کی خامیاں بھی بیان کی ہیں، اور مصباح القواعد فتح محمد جالندھری اس کی خامیاں بھی بیان کی ہیں کہ یہ خامیاں ہیں۔ سر ان خامیوں میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ کے ساتھ مجھے اتفاق نہیں ہے۔ بہرحال وہ عالم ہیں اور مجھ سے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن مجھے اتفاق نہیں ہے ان کے ساتھ، ان میں مولوی عبدالحق اور فتح محمد جالندھری۔ لیکن یہ ایک طریقے سے بہتر کتاب لکھنے کی ایک کاوش بھی تھی، اور ایک طریقے سے سابقہ روایت کی تنقید کی کوشش بھی تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق والے سے درجاتی پر بھی 2 کتابیں آئی ہیں۔ ایک تو ضامن علی کنتوری کی کتاب ہے، اور وہ ہے قواعد کنتوری۔ ٹھیک ہے وہ سر۔ ایک نایاب کتاب ہے، اس کا ایک نسخہ موجود ہے پاکستان میں، اور میں نے اس کو ٹائپ تو کیے ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی دن میں اس کو چھاپ دوں گا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تو قواعد، جی قواعد کنتوری، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی ایک طریقے سے بعض مقامات پر مولوی عبدالحق سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے قواعد لکھی ہے، لیکن بنیادی ماڈل جو ہے وہ مولوی عبدالحق کا ہی ہے۔ ایک قواعد علامہ ابو الخالد نے لکھی۔ یہ علامہ ابو الخالد کراچی میں ایک قمر کتاب گھر ہوتا تھا، یہ ان کا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے تو سر۔ یہ علامہ ابو الخالد جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے کلمے کی جو صرف میں کلمے اردو کلمے کی جو اقسام ہیں وہ بڑھا دی ہیں، سر اس کا سن یعنی ان کو اس کے سن اشاعت کتاب کا کیا ہے اندازہ؟ اس کتاب کا نام ہے نئی اردو قواعد یا اردو کی نئی قواعد، ٹھیک ہے۔ نئی قواعد اردو۔ سن اشاعت سر اس کا، تاکہ پتہ چلے کہ ارتقاء کے کس درجے پر یہ آ گئی۔ سن آیات کوئی 1961 کے قریب ہے، اچھا، 61 کے قریب ہے۔ اور جو یعنی 60۔ جو کنتوری والی کتاب تھی اس کا کیا تھا سر؟ جی قواعد کنتوری جو ہے یہ کوئی 1946 کے قریب آئی تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ عبدالحق صاحب کی 1914 میں، پھر یہ 46 میں، اور پھر 61 میں۔ نہیں نہیں، 1914 میں عبدالحق کی، 1926 میں آئین اردو جی ہاں۔ مولوی فرجاد کی، زین العابدین فرجاد کی، جی جی 1946 میں قواعد کنتوری اگر مجھے صحیح یاد ہے جی، تو، اور اندازے سے۔ 1961 جی جی نئی اردو قواعد جو ہے یہ علامہ ابو الخالد کی۔ تو سر۔ اس طریقے سے ٹھیک ہے سر۔ اب ان کتابوں کے بعد کوئی کتاب نہ زیادہ تفصیل کے ساتھ، یعنی آپ 60 سمجھ لیں، نہ زیادہ تفصیل کے ساتھ 6 درجاتی ماڈل پہ آئی ہے، نہ زیادہ تفصیل کے ساتھ کلمے کی 6 درجاتی ماڈل پہ آئی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد 2 کتابیں آئی ہیں جو جدید لسانیات کے زیر اثر لکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ ان میں سے ایک تو ہے اردو صرف و نحو،
اور یہ ہے اقتدار حسین کی. جی ہاں. اب اس کا سن اشاعت مجھے یاد نہیں جی ہے. جی. یہ جدید 1280 کتاب کے دہائی کی بات. ہے، یہ اچھی کتاب جی. ہے. یہ اچھی کتاب ہے جدید کتابوں میں نا سر، یہ زیادہ ہاں تر جی، کتابیں. جدید جدید جو لسانیات کے اصولوں کے تحت ہے. جی ہاں. اب اس میں پہلی بار لسانیات کے جو تجزیاتی ماڈل ہے وہ اپنایا گیا ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی کلمے کا تجزیہ کر کے اجزائے جملے کا تجزیہ کر کے اجزائے کلام تک پہنچنا. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے. جو جدید لسانیات میں توضیحی قواعد کا تصور ہے یا ڈسکرپٹیو گرامر کا تصور ہے، تو یہ دونوں کتابیں اس پہ ہیں. اب اقتدار حسین کی قواعد میں اغلاط کی بھرمار ہے. اچھا. اس میں یعنی املا کی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے. جملے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات ابہام بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد آتی ہے عصمت جاوید کی کتاب، ٹھیک ہے. یہ جو نئی غلطیاں اردو یہ جو قواعد. غلطیاں آپ فرما رہے ہیں، یہ نفس مضمون کی ہیں یا اس کے پرنٹنگ کے مسائل ہیں؟ سب سے مضمون میں ابہام ہے. اچھا، نفس مضمون میں جن بہام. جن چیزوں جن چیزوں پہ اقتدار حسین جن چیزوں کو گرفت میں نہیں لے سکے ان کو چھوڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن غلط لکھنے سے مبہم لکھنا بہتر ہے. ہاں. لیکن مبہم لکھنے سے بھی زیادہ بہتر تھا وہ چھوڑ دیتے وہ مقامات. جی بالکل ہے سر. اور اس میں پھر املا کی غلطیوں نے اس کو اور مطلب ہے کہ مشکل بنا دیا ہے. تو اسلوب جو ہے ان کا جو ہے وہ کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، پیچیدہ اسلوب ہے. اگلی کتاب جو ڈسکرپٹیو گرامر کی ہے، توضیحی قواعد کی ہے یا تشریح کی بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ عصمت جاوید کی ہے. ٹھیک ہے یہ سر. بھی 80 کی دہائی میں آئی تھی، شاید 1985 میں آئی تھی. یہ ایک مکمل ایک طریقے سے ماڈل ہے توضیحی حوالے سے اور جملے میں لفظوں کے اتصال کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کلمہ متصلہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور ایک جملے میں کس کلمے کا اتصال کس کلمے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ان میں فاصلہ ہی کیوں نہ ہو. تو ٹھیک ہے. یہ اس طرز پہ لکھی گئی ایک کتاب ہے اور یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے. جی جی، جس طرز پہ آپ اب بتا رہے ہیں یہ تو بہت مفید ہے نا، ظاہر ہے یہ کام کی جی کتاب. جی جی. جی. 85 کے بعد 15 سال آپ کر لیں پچھلی صدی کے جی اور ہاں. 25 سال آپ اس صدی کے کر لیں، تو ان 25 سالوں میں 40 سال میں. سوائے اس کے 40 سالوں میں سوائے اس کے کہ جو کمپیوٹر کے حوالے سے اور ٹرانسلیشن کے حوالے سے اور باہر میں تھیسز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے جو اردو زبان میں نہیں ہے، سوائے ان کاموں کے اور ان کاموں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم فرض کریں کہ کسی بھی قواعد کے ارتقاء کے 3 درجے ہوتے ہیں، تو اپنے تمام طرزوں میں یا تمام ماڈلز میں اردو قواعد نویسی 2 درجے جو ہے وہ تو آگے بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے تیسرا درجہ کون سا ہے. تیسرا درجہ ہے ایک کمپریہنسو گرامر لکھنے کا. ٹھیک ہے. یعنی جتنی اردو آج تک لکھی گئی اور بولی گئی جس کا ریکارڈ موجود ہے، جی ہاں. اور جتنی آج بولی اور لکھی جا رہی ہے، اس کے اندر جو اصول و ضوابط کے جتنے پیٹرن موجود ہیں ان پیٹرنز کو بیان کرنا، یہ ظاہر ہے کام کئی جلدوں میں ہوگا جی ہاں. اور اس میں روزمرہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گا، سوائے اس کے کہ ہدایت نامے کے جو جی ہدایتی قواعدیں ہوتی ہیں. جی جی، جیسے مثلا آپ نے. کوئی جیسے جیسے. مجھے لاہور جانا ہے جی ہاں. جی ہاں. یہ بھی ٹھیک ہوگا، اور مجھ کو لاہور جانا ہے یہ بھی ٹھیک ہوگا، اور میں نے لاہور جانا ہے یہ بھی ٹھیک ہوگا. لیکن بتایا جائے گا کہ یہ
قواعد میں مستعمل طریقے ہیں، یہ فلاں علاقے میں فلاں شخص نے استعمال کیا ہے، یہ فلاں شخص نے استعمال کیا ہے، جو غلط اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ جو یہ اصل میں ٹھیک ہے، یہی جو ہے طریقہ، یہ ڈسکرپٹیو لنگوسٹک کا یہی طریقہ ہے نا، کہ جو زبان ہے، ڈسکرپٹیو، جو زبان ہے اس کی ڈسکرپٹیو، توضیح کی جائے۔ جی ہاں، نہیں توضیح تو ہو گئی نا، جی جی ٹھیک ہے نہیں، اس میں ڈسکرپٹیو کی طرح آپ بے شک اس کے مطلب ہے کہ وہ اجزاء نہ کریں، اجزاء متصلہ نہ نکالیں، لیکن آپ بتا دیں جس طریقے سے مولوی عبدالحق نے 10-15 صفحے جو ہیں اس طریقے سے لکھے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اس میں جو سب سے زیادہ بڑا رجحان ہے وہ یہ ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن لوگوں نے اس سے انحراف بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چونکہ لکھنے والے تھے بڑے بڑے، یا ایک بڑی تعداد بولتی ہے یا بولتی تھی، تو اس کو بھی درست ماننا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو کچھ ہوا اس کا بیان جو ہے تفصیل کے ساتھ کئی جلدوں میں، میرا یہ ہے کہ یہ ایک جامع قواعد کا ماڈل ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ ہے جی۔ ڈسکرپٹیو قواعد جو ہے اس میں تو تھوڑے جملوں کے ساتھ بھی، جیسے عصمت جاوید نے ایک کتاب لکھی، ایک ماڈل بیان کر کے، اصول بیان کر کے، اور اس کے بعد جملے جو ہیں وہ قاری خود بھی بنا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک جامع قواعد، یہ اس کا تیسرا درجہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، جو جس پہ کام ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن جی میں اس میں جو جدید کمپیوٹر لنگوسٹکس پہ کام ہو رہا ہے، میں اس کو قواعد نویسی کا حصہ نہیں سمجھتا، میں اسے ملٹی ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری ایک کام سمجھتا ہوں، ریسرچ سمجھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ جی یہ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیے آپ یعنی ٹھیک ہے باقی زبانوں کے مقابلے میں اردو کی عمر تھوڑی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اب جو ذرائع ہیں رسل و رسائل کے اور انفارمیشن کے، وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ دنیا کی بہت سی زبانوں کی قواعد تک آپ کی رسائی ہے، خاص طور پہ انگریزی میں جو بہت سارا کام آگے ہو چکا ہے۔ تو اس کی روشنی میں اگر ابھی تک ہمارے پاس ایک بھی کمپریہنسو قواعد موجود نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اردو کی عمر کے حساب سے یا دنیا کا جو ایک نظام ہے لسانیات کا، اس کے حساب سے ہماری زبان میں یہ بہت بڑی کمی ہے ابھی؟ نہیں، میں نے جو دیکھا ہے نا، جی یہ دنیا کی جتنی بڑی زبانیں ہیں نا، جی ان سب میں جو دیکھیے بڑی بڑی عمر ہے زبانوں کی، لیکن ان میں جو جامع قواعدیں لکھی گئی ہیں وہ اس 20ویں صدی میں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب کسی چیز کا تصور آئے گا، پہلے تو ہدایتی قواعد کا تصور تھا، ہر زبان میں ہدایتی قواعد کا تصور تھا، ٹھیک ہے۔ اصول بتائے جاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ پھر ہدایتی قواعد کا تصور ہٹا تو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ وضاحتی قسم کی قواعدیں آئیں، پھر لنگوسٹکس کے تحت قواعدیں آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمل ہے، یہ جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلا مرحلہ بھی آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی پر امید ہیں، اور اب تک جو کام ہوا ہے اس سے مطمئن ہیں کہ اس کی رفتار اور جی سمت درست ہے؟ جی، میں مطمئن ہوں کیونکہ جس طریقے سے ناب کا کوئی پیدا ہوتا ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے، یا نثر نگار پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مختلف علوم و فنون کا نابغہ پیدا ہوتا ہے۔ صرف یعنی خواہش پہ اور تحقیق پہ کام نہیں چلتا، ایک سر پھرا نابغہ پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کیسی اچھی بات کی آپ نے کہ یعنی آدمی آئے گا تو وہ کام کرے گا۔ اچھا، آخری جی بات اس سلسلے میں ذرا مختصراً یہ فرما دیجئے کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ بتایا ہے، ظاہر ہے یہ بہت بڑا ہے اور کئی جلدوں کا ہے، کیا یہ ایک اس کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو کوئی حصہ جو ہے اس کو آغاز کر لیں، اور ایک آدمی ایک حصے میں کام کر دے، دوسرا دوسرے پہ کر دے، تو ایک بجائے اس کے کہ سارا لکھنے کے یا سارا کام کرنے کے اس کے کچھ مختلف زاویوں سے الگ الگ حصے بنا لیے جائیں اور ایک ایک کتاب لکھی جائے؟ اچھا، میں نے ذکر نہیں کیا، دو بڑے نام ہیں
डॉक्टर अबुल सिद्दीकी और डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान। जी हाँ। उर्दू साइंस बोर्ड का प्रोजेक्ट था, मैं फिर देख लूंगा। अब ये प्रोजेक्ट एक था, लिखने वाले दो थे, हिस्सा सर्फ डॉक्टर अबुल सिद्दीकी ने लिखा, हिस्सा नाव जो है डॉक्टर गुलाम मुस्तफा ने लिखा, और दोनों में कोई रब्त नहीं बनता। अच्छा। जी, ठीक है। ये देख। ये मसला है, हाँ, यानी अगर आप इस तरह के काम, वो जाहिर है एक दिमाग जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करता है और उसके बाद फिर उसके करता है, तो जाहिर है उसमें तो फर्क होता है। जी। तो इसका मतलब है कि जो आपकी तो बात के मुताबिक हमें नाबगे के आने का इंतजार करना पड़ेगा इस मैदान में भी, जी, जो जी, जामिउल कवायद जो है वो लिखेगा। नहीं, लोग अगर मिल जाएं और लोगों के जिम्मे मुख्तलिफ हिस्से न लगाए जाएं, बल्कि इन प्रिंसिपल कुछ अरसा उनकी ट्रेनिंग की जाए, और ट्रेनिंग के बाद कहा जाए कि मिल के ये हिस्सा भी, हिस्सा अव्वल भी, हिस्सा दोम भी, हिस्सा सोम भी, इस पे सारे मिल के काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपका भी तजर्बा है और मैं भी कुछ थोड़ी बहुत मीटिंग्स में जब जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि लोग जो है ना वो मुत्तफिक नहीं होते। यानी अगर 10 लोग जी, बैठे हैं और उनमें से 8 एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, तो बाकी जो 2 हैं जी, वो कभी इस बात पे राजी नहीं होंगे कि ठीक है, अगर मुझे जमहूर का ये राय है तो हम भी मतलब इसमें अपना हिस्सा डालते हैं कि ठीक है एक राय हमारी है, लेकिन वो उसको गलती कहते रहेंगे और उस पर मुत्तफिक नहीं होंगे। ये बड़ा देख मसला देखिए, इल्म जो है वो विदड्रॉल सिखाता है। इल्म जो है वो दूसरों की बात सुनना सिखाता है, और अगर उसमें कोई लॉजिक है तो उसे तस्लीम करना सिखाता है। है। जी मेरी दोस्तों से बात होती रहती है, जुबैर खालिद से बात होती रहती है, डॉक्टर सुहेल अब्बास खान बलोच से बात होती रहती है, बल्कि अब यही डॉक्टर फखरुल्लाह नूरी साहब से बात होती रहती है। अब भी नई बातें पता चलती रहती हैं, और वो मेरी बात सुनते हैं और मैं उनकी बात सुनता हूँ। आइंदा होने वाले कामों में एक काम ये है कि उर्दू नाव की जो फंक्शनिंग है, ठीक है ना जी, जी जी। उसमें फंक्शन क्या, जुमले में कोई भी जुमले का हिस्सा या जुमले का जुज, उसकी फंक्शनिंग किस तरीके से है और किस मकाम पर उसकी कैसी फंक्शनिंग है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जी हाँ। उर्दू में इस असूल पे काम नहीं हुआ कि उर्दू ग्रामर में, यानी उर्दू के लीनियर जो मूवमेंट है, यानी एक सीध में किसी लफ्ज की जो मूवमेंट है, जिस तरीके से वो आगे पीछे आता है, उसके साथ मफाहिम बहुत ज्यादा बदलते हैं। तो ये थोड़े, यानी थोड़े अल्फाज के साथ ये जो ज्यादा मानी बयान कर लेती है, इसके दो कवायदी एतबार से इसके दो वजूहत है। एक तो इसके अंदर कसरत के साथ मुआविन अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं, ठीक और है। कसरत के साथ मुरक्कब अफ़ाल बनाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, इसमें अज्जा जो है वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं। ठीक है। मसलन मैंने रोटी खाई और रोटी मैंने खाई, जी हाँ। ठीक है नहीं। बिल्कुल अब ठीक। इन दोनों के मानी में पड़े गए, और जी। मैंने खाई रोटी, अब इसमें स्ट्रेस आ गया है ऐसा है। रोटी पे। ऐसे ही। यानी ना मैंने दही खाई, ना मैंने मक्खन खाया, ना मैंने चावल खाया, मैंने खाई रोटी। जी हाँ। ठीक है जी। बिल्कुल। फिर इसके साथ स्ट्रेस के लिए लहजा कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये एक मैदान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मैं तो दोस्त कहते रहता हूँ कि आए कोई मेरे साथ मिले, इस पे काम करते हैं। ये बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत तो अच्छा। जितना नहीं होता। यानी ये उर्दू का ज़ाहिर है ऐसा फीचर है जिसको हम तजर्बा तो रोज करते हैं, लेकिन जी, जो कवायद के एतबार से इस पर काम करना जो है वो थोड़ा सा पेचीदा तो जी, है लेकिन ज़रूरी है, और यही उर्दू का जो इम्तियाज है उसको वाजे करेगा दूसरी जुबानों के मुकाबले में। जी। जुमले में लफ्ज की मुस्तकीमी हरकत, जी हाँ, ये बहुत अच्छा है। इसमें हम फिक्स कर लेते हैं फेल को, और बाकी लफ्ज देखते हैं कि आगे पीछे एक खत मुस्तकीम में किस जगह पे जाते हैं, और लहजा किस लफ्ज पे जोर देता है। बहुत अच्छा। ये है।
बड़ा सिंपल सा थीसिस है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। आपके हिसाब से मतलब सिंपल है, लेकिन जाहिर है उसके लिए बुनियादी जो चीजें हैं वो मालूम होंगी, तो उससे आगे चलेंगे ना सर। जी हमारा जी सही है। शुक्रिया, आपने बहुत वजाहत के साथ हमें उस इर्तिकाई सफर के बारे में बता दिया, और आइंदा जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होना चाहिए उसके बारे में भी बहुत अच्छी आगाही फराहम की। और इस मौजू पर, इस सवाल पर बहुत से जो जाविये हैं उन पर, उनके हवाले से आपने बात कर दी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।